بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم روزے رکھو اور متقی بن جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ 9 عورتیں ایسی ہیں اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو آئیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ پیارے مومنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے ان کا اجر اور بروں کے لیے ان کا بدلہ ضرور رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ جو مسلم عورت یا مرد بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں اور یہ ہم پر رکھنے بھی واجب ہے اور فرض ہے۔ جو بندہ رمضان کے روزے کا انکار کرے گا اور اس کی فرضیت کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ بلا وجہ روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی معافی بھی ہے؟ تو آج میں آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلی، بیمار آدمی، یعنی جو آدمی بہت سخت بیمار ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر اس نے روزہ نہیں چھوڑا، حالانکہ شریعت نے اس بات کو واضح کیا کہ بیمار پر روزہ چھوڑنے کی معافی ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہیے۔ تو پیارو، کہ کوئی عام بیماری نہیں جیسے سر درد، زکام، یہ نہیں، بلکہ وہ بیماری جس میں انسان کی جان جانے کا خدشہ ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پیگننٹ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کے بچے کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس پر روزہ نہ رکھنے کی معافی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بعد میں اس سے اپنے روزے کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے، قضائی روزے رکھنے ہوں گے۔ نمبر 3، بہت ہی بزرگ آدمی یعنی بہت ہی بزرگ عورت یا کوئی بھی آدمی ہو، وہ اتنا بزرگ ہے کہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے روزے کی معافی ہے۔ لیکن یاد رہے اسے بھی فدیہ ضرور دینا ہوگا، اور فدیے کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت پر روزہ معاف ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی جیسے پچھلے زمانے میں عورتیں اپنے ساتھ ممالک عرب کے بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور انہیں دودھ پلانے کا معاوضہ لیا کرتی تھی، تو ایسی عورت پر بھی روزے کی معافی ہے کہ وہ بعد میں روزے کا فدیہ یا کفارہ دے سکتی ہے تو دے دے۔ نمبر 5، پاگل عورت، اگر کوئی عورت پاگل ہے اور بہکی باتیں کرتی ہے تو ایسی عورت پر بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں، فرض نہیں، بلکہ ایسی عورت پر روزے کا کفارہ دینا بھی واجب نہیں، کیونکہ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورت، کیونکہ عورتوں کو ماہواری تقریباً 7 یا 8 دن تک آتی ہیں، تو ان عورتوں پر یہ روزے فرض نہیں بلکہ یہ کفارہ دے سکتی ہیں، ان کی معافی قرآن نے دی ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ نمبر 7، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مطلب وہ بعد میں کفارہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر گرمی شدید ہے، اس نے روزہ رکھا اور وہ کافی دور سفر پر جا رہا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ بس پر ہے تو چکرا جانے یا پھر آ جانے کا بھی ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ اگر وہ چل رہا ہے تو گرمی کی شدت سے اسے روزہ برداشت نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کو شریعت نے رخصت دے دی ہے کہ وہ بعد میں اپنا کفارہ ادا کر لے یا بعد میں قضائی دے لے۔ یاد رہے کہ اگر سفر آسان ہے تو اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر سفر اتنا زیادہ ہے، مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر 82 کلومیٹر سے زیادہ یا کم از کم 15 دن کے سفر کرنے والے کو مسافر کہتے ہیں۔ تو پیاری مومنو، ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 8، نابالغ بچی یا نابالغ عورت روزہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس کی معافی ہے۔ نمبر 9، وہ آدمی جو رمضان شروع ہونے سے پہلے بے ہوش ہو گیا اور پورا 1 ماہ بے ہوش ہی رہا، یعنی اس نے رمضان کا مہینہ دیکھا ہی نہیں، ایسے آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے رمضان کو اپنی آنکھوں سے، اور اس پر قضائی بھی واجب نہیں ہوگی، کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے تو وہ اس کا فطرانہ یا پھر اس کا صدقہ ضرور ہوگا۔ تو پیارے مومنو، اب آپ کو پتہ چلا کہ کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے اور کون چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔